سوال ہے کہ نماز کے معنی اور مطالب سمجھنا ضروری ہے یا کہ ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ نماز ایک عظیم عبادت ہے اسلام میں، اور نماز کی اصل روح اور اصل اس کا مقصد وہ توجہ اور غور و فکر کرنا ہے جو مسلمان پڑھتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سوال کرتا ہے، ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے اپنی، تو اسے سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جس قدر وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے گا، اس قدر ہی اس میں توجہ اور خشوع کا پہلو زیادہ ہوگا، اور اس قدر ہی اسے اس عبادت میں یا قرأت میں لذت اور سرور محسوس ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّ لِلْقَلْبِ شَهْوَةً لِلْقُرْآنِ، کہ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کھانے پینے کی، اسی طرح دل کو بھوک لگتی ہے، دل بھی قرآن کریم کی تلاوت مانگتا ہے۔ یہ اس کی بھوک، قرآن کریم دل کی پیاس بجھاتا ہے اور دل کی بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم پڑھنے سے مسلمان کے دل کو اطمینان ملتا ہے اور سرور بھی ملتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کی آیات جو مبارک کتاب ہے تاکہ اس کی آیات میں وہ لوگ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر قرآن کریم کی آیات میں یہ ضروری ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ نماز کے معنی اور مطالب۔ ظاہر ہے کہ ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے، اگر ابتدا میں یہ چیزیں سیکھ لی جائیں تو آسانی رہتی ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد یا جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو اس وقت ان کا سمجھنا اور سیکھنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ زبان بھی موٹی ہو جاتی ہے، آدمی ان کو سیکھ نہیں پاتا، یا ذہنی قوت صلاحیت اس کی ان چیزوں کو، باتوں کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایسے آدمی کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، کم از کم اسے عربی میں جو ثنا ہے یا اللہم باعث بینی ہے یہ، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں اسے آنی چاہیے، ضرور آنی چاہیے، اور نماز کی دعائیں، نماز تحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسے سیکھنا ضروری ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکے۔ چونکہ نماز صرف مختلف افعال کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر افعال بھی ہیں، یعنی مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور پھر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، پھر کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی اتحیات میں، تو یہ فعل ہے انسان کا۔ اور اسی طرح نماز میں جہاں افعال ہیں وہاں قراءہ بھی ہے، یعنی پڑھنا ہے۔ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، یا سورت ہے جو آدمی پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملاتا ہے اسے۔ تو نماز میں بیک وقت افعال بھی ہیں اور قراءات بھی ہیں، اور مخصوص طریقے سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی نہیں سیکھ سکتا تو اس کے لیے تو یہ عذر ہے کہ چلیں وہ جیسے بھی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی سیکھ سکتا ہے تو اسے یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جدید علوم کی جتنی کتابیں ہیں مرحلہ وار، وہ قرآن کریم سے کہیں زیادہ مشکل ہیں انسان کے لیے۔ ہمارا بچہ وہ ان چیزوں کو حفظ بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، رٹتا بھی ہے، اور پھر اس میں پاس بھی ہوتا ہے، بلکہ اچھے نمبر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے وہ کتابیں رٹانے کے لیے، زبانی یاد کرانے کے لیے، اس کا مطلب سمجھانے کے لیے کس طرح ہم سکول میں ٹیچر کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں،
کس طرح پھر اس کے لیے بہتر سے بہتر اکیڈمی کا انتظام کرتے ہیں، کس طرح پھر اس کو گھر میں بٹھاتے ہیں کہ یہ دہرائی کرے، یاد کرے، بھول نہ جائے، ٹھیک ہے، اور کس طرح پھر اس کی امتحان کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ یعنی دنیاوی کتابیں حفظ اور زبانی یاد کروانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہم اپنے وسائل بھی خرچ کرتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں اپنے بچے کو، لیکن نماز جیسی کیسی اس نے پڑھ لی، سیکھ لی، بس اسے پڑھتا رہے اور اسے سمجھانے کی اور سنت کے مطابق نماز سکھانے کی ضرورت شاید ہم محسوس نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے مسلمان کے عمل میں، اسے دور کرنا چاہیے۔ تو جس طرح دیگر کتاب کو آدمی پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اسی طرح قرآن کریم اسے کہیں زیادہ آسان ہے، عام فہم ہے، اور ہر شخص کے لیے، ہر زبان بولنے والے کے لیے، پڑھے ہوئے کے لیے بھی، ان پڑھ کے لیے بھی، اور بڑے مہذب کے لیے بھی، اور ایک دیہاتی اور سادہ آدمی کے لیے بھی قرآن کریم سب کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ بھی آسان ہیں، اور ان کے معنی اور مطالب مسلمان کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ پڑھتا ہے تو وہ اس کا معنی بھی اس کے ذہن میں رہے۔ اس لیے نماز میں توجہ اور خشوع انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اور بے توجہی کی وجہ سے اس کا ذہن باہر ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگنی ہے کہیں اس کا سوال نہ کر دے، اور جس کا سوال کرنا ہے اس سے کہیں پناہ نہ مانگ لے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ نشہ کیا ہے؟ حالانکہ خالی حرکت اگر کرنی ہے، خالی کھڑے ہی ہونا ہے یا رکوع سجدہ کرنا ہے تو وہ معمولی نشے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا اس لیے تاکہ وہ جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھ بھی رہا ہو، اس پہ غور بھی کر رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے ذریعے نماز کی خشوع اور نماز کی خوبصورتی میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کامل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا بھی ہے۔ لہذا سب کو، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، شروع سے ہی نماز کو با ترجمہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں شروع سے لے کر آخر تک ان کا ترجمہ بھی ساتھ سیکھنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو خالی ہم دعائیں سکھا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، چونکہ وہ ترجمہ اس وقت سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر دوسری، تیسری، چوتھی کلاس میں بچہ ہے تو وہ اتنی جلدی ترجمہ نہیں سمجھے گا، لیکن یہ ہے کہ چلے شروع میں ان کو یہ دعائیں یاد کروا دی جائیں، اور پھر جیسے جیسے بڑا ہو، مثال کے طور پر پرائمری کر لیتا ہے اور پھر وہ مڈل میں جاتا ہے، چھٹی 7ویں کلاس میں، 8ویں کلاس میں، تو اس کو ترجمے کے ساتھ نماز پڑھانا چاہیے، اور صبح شام کے اذکار بھی ترجمے کے ساتھ اسے سکھانے چاہیے، اور خود بھی سیکھنا چاہیے اور اسے بھی سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ کامل توجہ اور کامل خشوع کے ساتھ مسلمان نماز ادا کر سکے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔